ہر روز پنجاب میں تقریباً 8 لاکھ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ ہر سال پاکستان میں 15 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکلز بکتی ہیں اور ہر 1000 میں سے صرف 11 پاکستانی اپنی گاڑی اون کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹسٹکس ایک ہی کہانی کے 3 مختلف پہلو ہیں اور مل کر یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا موبلٹی سیکٹر کیسے آپریٹ کرتا ہے اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ ویلکم ٹو ہاؤ پاکستان مووز، پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ کی نئی کوارٹرلی رپورٹ، جس میں ہم پاکستان کی موبلٹی سیکٹر کو رائڈ ہیلنگ، پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ اونرشپ کے سیگمنٹس میں بریک ڈاؤن کریں گے۔ سو لیٹس گیٹ انٹو اٹ۔ رائڈ ہیلنگ کمپنیز ان سروسز کو کہتے ہیں جو موبائل ایپس کے ذریعے گاڑی، بائک یا رکشے کی بکنگ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس انڈسٹری کا آغاز 2015 میں ہوا تھا جب دبئی بیسڈ کریم اور US بیسڈ اوبر نے اپنی سروسز لانچ کی تھی۔ Phase 1 was really capturing that market. For ride hailing, I think people had to be educated on it on both ends, be that customers or captains. A lot of the heavy lifting of educating customers on how to really book a taxi through their smartphone was really done by the marketing money or the marketing muscle that Uber and Careem had deployed. کریم اور اوبر نے انیشلی رائڈ ہیلنگ کو ایک پریمیم سروس کے طور پر متعارف کرایا۔ شروع میں 2 پرائس لیولز کی رائڈز آفر کی جاتی تھیں، بزنس جس میں کرولاز اور اکانومی جس میں سوئفٹ اور ویگن آر جیسی گاڑیاں آتی تھیں۔ جلد ہی لوکل پلیئرز مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے اور یہ رائڈ ہیلنگ مارکیٹ کی اگلی بڑی انوویشن کا سبب بنے۔ ٹریولی نے ایپس کے ذریعے رکشا رائڈز لانچ کی اور بائکیا نے بائک رائڈز۔ We actually started with a motorcycle taxi concept. There was no concept of motorcycle taxi in Pakistan, right? So we pioneered that. ان کی سکسیس اور اکنامک وائبلٹی کی وجہ سے گلوبل پلیئرز نے بھی بائک اور رکشا رائڈز آفر کرنا شروع کر دیں۔ یہ سروسز تیزی سے پاکستان کے تقریباً 10 شہروں میں لانچ ہو گئیں، انکلوڈنگ کراچی، لاہور، اسلام آباد اینڈ مور۔ رائڈز کے ساتھ ساتھ یہ سروسز ہزاروں لوگوں کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ بھی فراہم کرنے لگ گئی۔ کووڈ تک اس مارکیٹ کو کریم اور اوبر نے ڈومینیٹ کیا اور تیسرے نمبر پر بائکیا رہی۔ یہ ڈومیننس ایپ ڈاؤن لوڈز میں صاف نظر آتی ہے۔ 2019 میں کریم کے ڈاؤن لوڈز 38 لاکھ، اوبر کے 26 لاکھ اور بائکیا کے 12 لاکھ تھے۔ So it kind of became like a turf war, where Baikia sort of led the market in the bike taxi space in Karachi, but Uber and Careem sort of had their strongholds in the north. اسی دوران انڈسٹری میں ایک میجر ڈیمانڈ ڈپ آیا اور ساتھ ہی پیٹرول پرائس شاکس نے سپلائی اکنامکس کو ڈسرپٹ کر دیا۔ ان بدلتے حالات میں اوبر اور کریم نے اپنے آپریشنز وائنڈ ڈاؤن کیے اور 2 نئے میجر پلیئرز مارکیٹ میں انٹر ہوئے۔ 2021 میں US بیسڈ ان ڈرائیو اور 2023 میں دبئی بیسڈ یانگو نے آپریشن شروع کیے۔ The ride-hailing space essentially today has 3 players: InDrive and Yango. Baikia is predominantly a bike taxi business. ان کمپنیز نے پاکستان کی پرائس سینسٹیو نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے پریمیم پوزیشننگ کے بجائے رائڈ ہیلنگ سروسز کو بطور ڈیلی یوٹیلیٹی پیش کیا۔ آج ایک 20 کلومیٹر کی ایوریج کار رائڈ 800 سے 1100 روپے کے درمیان ہے اور اسی ڈسٹینس کی بائک رائڈ 300 سے 400 روپے کے درمیان پڑتی ہے۔ اس رپورٹ کے ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک نئی سروس کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ آج کی توجہ دبئی بیسڈ یانگو پر ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یانگو گروپ کا آغاز 2018 میں ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم کے طور پر ہوا تھا۔ آج یہ گروپ مختلف سروسز کے ساتھ 30 ممالک میں آپریٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کی رائڈ ہیلنگ سپیس میں یانگو کی انٹری 2023 میں ہوئی اور پچھلے 2.5 سالوں میں کمپنی کا فوکس رائڈر سیفٹی، ڈرائیور امپاورمنٹ اور لوکلائزیشن پر رہا ہے۔ So the mantra that Yango has is that we're helping people move freely with safer rides, better earnings and more opportunities. یانگو کے آغاز سے آج تک یوزر بیس میں مختلف ایج گروپس کے درمیان کافی بیلنس ڈسٹریبیوشن نظر آ رہی ہے۔ 27.7% یوزرز 25 سے 34 سال کے درمیان ہیں، 24.4% یوزرز 35 سے 44 کے بیچ اور 23.6% یوزرز 18 سے 24 سال کے درمیان میں ہیں۔ اگر کسٹمر انکم ڈسٹریبیوشن پر نظر ڈالیں تو یہ یوزر بیس مڈل کلاس اور اپر کلاس پاکستانیوں پر مبنی ہے۔ 38% یوزرز ہاؤس ہولڈ اپلائنسز یا گاڑیوں جیسی بڑی انویسٹمنٹس افورڈ نہیں کر پاتے۔ ان کا خرچہ زیادہ تر کھانے پینے اور روزمرہ کی ایکسپینسز پر لگتا ہے۔ 27% یوزرز وہ ہیں جو زیادہ تر ضروریات اور لگژریز افورڈ کر سکتے ہیں۔ تقریباً 60% یانگو یوزرز نے ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ
کی ہوئی ہے، جبکہ 15.4% نے اسکول گریجویٹ کیا ہے اور 10.3% سیکنڈری یا اسپیشلائزڈ ایجوکیشن مکمل کر چکے ہیں۔ میجورٹی آف ویمن ہے جو کہ ہماری کسٹمرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بیسکلی دے کمیوٹنگ ٹو دی اسکول، یونیورسٹی، کالجز، so on and so forth, and then office going people as well. And then generally I think جو ڈیمانڈ بھی ہے وہ آپ کے میٹروز میں زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے، اور آہستہ آہستہ آئی تھنک ناؤ جو ہماری ٹیئر 2 سٹیز ہیں اس کے اندر بھی جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے تو وہاں پہ بھی جو ڈیمانڈ کا اسپیکٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ڈیموگرافکس رائڈرشپ پیٹرنز کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا کے مطابق یانگو کی موٹر سائیکلز کا ایوریج ٹرپ 7 سے 9 کلومیٹر کا ہے، جبکہ گاڑیوں کا ایوریج ٹرپ 9 سے 11 کلومیٹرز کا ہے، یعنی مجموعی طور پر ٹرپس کا ایوریج فاصلہ تقریباً 7 سے 10 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ یہ ایوریج شہر در شہر بدلتا ہے۔ کراچی اور لاہور میں ایوریج رائڈ ڈسٹینس تقریباً 7 سے 10 کلومیٹر ہے، جبکہ اسلام آباد میں یہ ایوریج 9 سے 12 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ تینوں شہروں میں ایوریج رائڈ ڈسٹینس تقریباً 20 سے 24 منٹس ہے۔ یانگو کی رائڈ سب سے زیادہ 3 سے 5 بجے کے درمیان چلتی ہیں، جب سکولز اور دفاتر کی واپسی کا رش اپنے پیک پر ہوتا ہے۔ ایک صبح پیک لگتی ہے which is the time when people are commuting to the offices, to the educational institutions, schools. پھر ایک پیک لگتی ہے دوپہر میں، اور وہ پیک ہوتی ہے جب کہ اسکولس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، پیرنٹس آر گوئنگ اپنے بچوں کو پک کرنے کے لیے and so on and so forth. And then ایک پیک شام میں لگتی ہے which is basically the time جہاں پہ آفیسز آف ہو جاتے ہیں and then people are moving back to their houses. البتہ مختلف شہروں میں یہ پیک ٹائمز دن اور وقت کے حساب سے تھوڑے مختلف ہیں۔ کراچی میں ویکینڈز پر دوپہر اور شام کے وقت ڈیمانڈ اپنی پیک پر ہوتی ہے، جبکہ لاہور اور اسلام آباد میں رائڈز کی پیک اکثر تھرسڈے کی رات کو ہوتی ہے۔ ہر ہفتے ملک بھر میں جمعے کے وقت ڈیمانڈ میں نمایاں ڈیمانڈ۔ Within Karachi, Lahore and Islamabad, maybe the weekends are peaking more for maybe Karachi than for Islamabad. And also because Islamabad has a lot of migrant population جو کہ satellite town سے آ رہی ہوتی ہے, so they tend to leave back for their homes. But in Karachi ایسا سین نہیں ہے. کراچی میں جو migrant population ہے they stay there for longer. رائڈ ہیلنگ نے مڈل کلاس کے لیے کار اونرشپ کا ایک آلٹرنیٹ سولوشن پرووائڈ کیا ہے اور ہزاروں پاکستانیوں کے لیے کمائی کی اپرچونٹیز بھی کھول رکھی ہیں، مگر اس کے باوجود یانگو جیسی رائڈ ہیلنگ سروسز کے ریٹس میٹرو بس کے فلیٹ فیئر سے ابھی بھی تقریباً 30 گنا زیادہ ہیں۔ رائڈ ہیلنگ کا آغاز پاکستان کے موبلٹی سیکٹر کے لیے ایک انتہائی اہم لمحہ تھا، مگر یہ سروسز ابھی بھی کروڑوں کی رسائی سے باہر ہیں۔ تو آئیے ان کروڑوں کے ٹرانسپورٹ کے ذریعات کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں۔ پنجاب کے 3 بڑے شہر یعنی لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں پبلک ٹرانسپورٹ کو پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی مینیج کرتی ہے۔ ان تینوں شہروں میں کل ملا کر روزانہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ میٹرو بس، اورنج لائن اور فیڈر بسز پر سفر کرتے ہیں۔ 18 میٹر آرٹیکولیٹڈ ایئر کنڈیشن بسز کہتے تھے۔ لاہور میں 64 بسیں تھی، راولپنڈی میں 68 بسز، اور اس کے بعد پھر ہم نے ملتان میں بھی یہی پروجیکٹ کیا تو اس میں 35 بسز تھی۔ اس سے تو لائنز تو چل گئی لیکن لوگوں کو جو فائدہ ہے وہ تو گھروں تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو ہم نے پھر حکومت کو یہ رائے دی کہ آپ ہمیں فیڈر روٹس چلانے دیں۔ اب اس سسٹم میں فیئرز بھی عام طور پر گورنمنٹ سبسڈیز کی مدد سے 25 سے 30 روپے کے درمیان رکھے جاتے ہیں۔ فیئر ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور الاسٹک بھی بہت ہے۔ الاسٹک سے مراد یہ ہے کہ ایک بار ہم نے فیئر بڑھایا تو کافی سارے لوگ اتر گئے ہمارے سسٹم سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت کمپیٹ کر رہے ہیں چنچی، رکشہ وغیرہ سے۔ تو حکومت نے نا یہ جتنے بھی فیئر ہے منیمم رکھا ہوا ہے۔ ہمیں گورنمنٹ ہر 3 مہینے بعد گرانٹ ان ایڈ دیتی ہے جو 8 ارب سے شروع ہوتی ہے 2012 میں، اب 22-24 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ تو پنجاب کی پبلک ٹرانسپورٹ کا کور ماڈل سمپل ہے۔ سب سے پہلے میٹرو بس جیسے سینٹرل کوریڈورز بنائے جاتے ہیں، پھر ان کے ارد گرد فیڈر راؤٹس آپریٹ کرتے ہیں، لیکن ہر شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ نیڈز الگ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس ایپیسوڈ میں ہم لاہور پر فوکس کریں گے۔ لاہور کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم یعنی میٹرو بس، اورنج لائن اور فیڈر راؤٹس پر ہر روز 5 لاکھ سے زیادہ مسافر سفر کرتے ہیں۔ اگر میپ پر دیکھیں تو لاہور کی روزمرہ ایکٹیویٹیز انہی کوریڈورز کے ارد گرد آرگنائز ہوتی نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے 2013 میں لاہور میٹرو بس لانچ ہوئی۔ یہ بس فیروز پور روڈ پر 27 کلومیٹر کے ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور پر چلتی ہے، جس کے ایک اینڈ پر گجوماتا اور دوسرے اینڈ پر شادرہ آتا ہے۔ ان دونوں اینڈز کے درمیان 25 اور اسٹیشنز آتے ہیں جو کلمہ چوک،
ماڈل ٹاؤن اور اچھرا جیسے اہم علاقوں تک آسان رسائی دیتے ہیں۔ اس روٹ پر 64 ڈیزل بسیں چلتی ہیں اور 30 روپے کا فلیٹ ریٹ لیا جاتا ہے۔ تقریباً 1,40,000 پیسنجرز روزانہ اس میٹرو بس پر سفر کرتے ہیں اور لانچ سے لے کر اب تک یہ سسٹم 550 ملین سے زیادہ پیسنجرز کو سرو کر چکا ہے۔ اب یہ روٹ لاہور کے سب سے ڈینس کمرشل اور ریزیڈینشل ایریاز کو کنیکٹ تو کرتا ہے، لیکن صرف ایک لائن لاہور جیسے شہر کی ٹرانسپورٹ نیڈز کو پورا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے 2020 میں اورنج لائن میٹرو ٹرین اسٹیبلش کی گئی۔ یہ بھی 27 کلومیٹر کا روٹ ہے جو ڈیرہ گجران سے علی ٹاؤن تک ملتان روڈ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس روٹ پر 26 اسٹیشنز ہیں اور پورا ٹریک روڈ کے اوپر فلائی اوور پر بنا ہوا ہے۔ روزانہ تقریباً 2,39,000 مسافر اس پر سفر کرتے ہیں اور لانچ سے لے کر اب تک 281 ملین سے زیادہ لوگ اس سسٹم کو یوز کر چکے ہیں۔ اگر میپ پر دیکھیں تو اورنج لائن ٹرین میٹرو بس کوریڈور کو انارکلی اسٹیشن پر انٹرسیکٹ کرتی ہے اور مسافرین کو ایک ٹرانسفر پوائنٹ دیتی ہے۔ ان دونوں میں لائنز کے ارد گرد فیڈر روٹس کا نیٹ ورک آپریٹ کرتا ہے۔ یہ روٹس ان ایریاز تک پہنچتے ہیں جہاں مین کوریڈورز ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے۔ اس پورے فلیٹ میں 288 فیڈر بسز ہیں جو 21 روٹس پر 400 کلومیٹر سے زیادہ کی کوریج دیتی ہیں اور ہر روز تقریباً 1,76,000 مسافرین کو سروس پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس فلیٹ میں 40 الیکٹرک بسز بھی شامل ہیں۔ اس کا جو اینڈ نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی دیتے ہیں، جو اپنے گھر سے کوئی 300 میٹر 400 میٹر دور ایک بس سٹاپ انہیں ملے اور وہاں سے ایک روٹ پہ وہ بیٹھیں اور پھر وہ کنیکٹ کر۔ اگر ان تینوں سسٹمز کو ایک ساتھ دیکھیں تو لاہور کی شکل یوں بنتی نظر آتی ہے۔ نارتھ سے ساؤتھ میٹرو بس چلتی ہے، ایسٹ سے ویسٹ اورنج لائن چلتی ہے۔ یہ دونوں لائنز انارکلی پر انٹرسیکٹ کرتی ہیں اور ان کے ارد گرد فیڈر روٹس کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ کل ملا کر 5 لاکھ سے زائد پیسنجرز روزانہ ان سروسز کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور کی پبلک ٹرانسپورٹ میں پرائیویٹ آپریٹرز رکشے، چنگچیاں، ویگنز اور سپیڈو بسز کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ لاہور کانسٹنٹلی ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ اس ایکسپینشن کو کیسے مینیج کرے گی؟ آگے کا سیناریو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہی حکومت ہمیں مزید الیکٹرک بسیں دے گی، ہم بڑے شہروں میں لوگوں کے لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے اس کو بہتر سے بہتر کریں گے۔ اب لاہور کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم شاید پورے ملک میں سب سے بہتر ہو، لیکن یہاں بھی وہ مسئلے نظر آتے ہیں جو پاکستان کے زیادہ تر شہروں میں کامن ہیں۔ زیادہ تر گھرانے سفر کے لیے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کو پریفر کرتے ہیں۔ ایشین ٹرانسپورٹ آبزرویٹری کے مطابق لاہور میں 92% ٹرپس پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے ہوتی ہیں، یعنی پبلک ٹرانسپورٹ ایکسپینڈ ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کے لیے پرائمری موڈ آف ٹرانسپورٹ نہیں بنی۔ تو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں ڈیپ ڈائیو کرنے سے پہلے لیٹس ہیئر فرام آور پارٹنر ان دس موبلٹی رپورٹ، یانگو۔ رائڈ ہیلنگ پلیٹ فارمز نے کار اونرشپ کی اکنامکس کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ آج پاکستان کے 6 شہروں کے لوگ یانگو پہ اپنی گاڑی چلا سکتے ہیں یا پھر ٹرانسپورٹ پارٹنر کے طور پر رائڈ ہیلنگ بزنس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یانگو نے ڈرائیورز، کسٹمرز اور ٹرانسپورٹ پارٹنرز کی حفاظت کے لیے سیفٹی میکنزمز پر کافی زیادہ دھیان دیا ہے۔ 2026 میں ان کا رائڈ سیفٹی سسٹم 3 مختلف لیئرز پر مبنی ہے۔ نمبر 1، ڈرائیورز کو رائڈ صرف تب ملتی ہیں جب وہ اپنا لائسنس، گاڑی کے ڈاکیومنٹس اور سیلفی آئی ڈی ویریفیکیشن جمع کرواتے ہیں۔ سیکنڈلی، یانگو کے ان ایپ سیفٹی سینٹر کے ذریعے کسٹمرز SOS الرٹس دے سکتے ہیں، اپنا لائیو راؤٹ جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ٹرسٹڈ کانٹیکٹس بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور بائی پارٹنرنگ ود پنجاب سیف سٹی اتھارٹی، 2026 سے پنجاب میں لی گئی ہر رائڈ ایڈوانس سٹی سیکیورٹی انفراسٹرکچر کے ذریعے محفوظ رکھی جائے گی۔ یہ فیچرز یانگو رائڈرز کی سیفٹی بھی بڑھاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ پارٹنرز کی انویسٹمنٹ بھی سیکیور رکھتے ہیں۔ تھینک یو ٹو یانگو فار سپورٹنگ پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ۔ پاکستان کی آٹو انڈسٹری کا پیک فسکل ایئر 2017-18 میں دیکھا گیا تھا، جب تقریباً 22 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلز بکی تھیں۔ پینڈیمک اور انفلیشن کی وجہ سے فسکل ایئر 2024 میں یہ نمبر گر کر 13 لاکھ تک گر گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے مارکیٹ میں ریکوری نظر آئی ہے۔ گزشتہ سال 16 لاکھ وہیکلز بکی اور اس سال کے پہلے 6 مہینوں میں ہی آٹو سیلز 12 لاکھ یونٹس کراس کر چکی ہیں۔ یہاں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ٹوٹل مارکیٹ کا سائز ابھی بھی 2018 کی پیک سے بے شک چھوٹا ہے، لیکن اسی مارکیٹ میں نئے برانڈز انٹر ہو چکے ہیں۔ سالوں سے پاکستان کی کار مارکیٹ سوزوکی، ٹویوٹا اور ہونڈا ڈومینیٹ کرتی تھی اور ان برانڈز کو ملا کر آٹو سیکٹر کا بگ 3 کہا جاتا تھا۔
पामा के मुताबिक 2018 में इनका मार्केट शेयर 99.9% था और टोटल सेल्स का सिर्फ 0.1% हिस्सा बाकी ब्रांड्स का था। लेकिन 2024 से 25 तक बिग 3 का शेयर 84% तक गिर गया है। बकाया 16% को मेनली हेवल और हायोंडाई ने कैप्चर किया है विद 11,000 यूनिट सोल्ड एंड 7% मार्केट शेयर ईच। इनके बाद किया और गंधारा जैसे ब्रांड्स भी मार्केट में एक्टिव हैं। अगर हम नॉन पामा ब्रांड्स को भी एनालिसिस में शामिल करें तो चंगान विद 13,000 यूनिट सोल्ड और BYD विद 2,000 सेल्स इन इट्स फर्स्ट 6 मंथ्स दोनों मार्केट में बड़े प्लेयर्स बनते नजर आते हैं। यानी पाकिस्तान की कार मार्केट पहले से काफी ज्यादा कम्पिटिटिव हो चुकी है। Post COVID, new brands started coming up, and surprisingly, most of these brands were Chinese. But the market is now kind of split between Chinese brands and the previous Japanese brands and the Korean brands as well. अब सिर्फ ब्रांड्स नहीं बदले बल्कि लोगों की प्रेफरेंसेस भी बदल गई हैं। कुछ ही साल पहले सेडान्स और हैचबैक्स डोमिनेट करती थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में SUVs का शेयर तेजी से बढ़ा है। पामा के मुताबिक फिस्कल ईयर 17 से 18 में SUVs का शेयर सिर्फ 5% था, जो 2024 और 2025 में बढ़कर 15% तक आ गया है। अगर हम नॉन पामा ब्रांड्स को एस्टिमेट्स में शामिल करें तो आरिफ हबीब लिमिटेड के मुताबिक ये शेयर 28 से 30% तक जा पहुंचा है। See, in the SUV market just a few years back, there were hardly any viable options left. For example, there was only in Toyota, there was Fortuner, in Honda, there was BRV. Because of this, the boom has been of the Chinese brands has predominantly been in the SUV segment, largely because this segment has been underserved in Pakistan for years. They were the first ones who actually gave this idea to the Pakistani consumer that yes, you can get a much better vehicle with a lot of features, a modern vehicle in a very reasonable price, right? And then that kind of shifted the demand in Pakistan's automobile market in the passenger vehicles. इस सब के बावजूद पाकिस्तान की रोड्स को मोटरसाइकिल्स डोमिनेट करती हैं। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक रोड्स पर चलने वाली व्हीकल्स का 78% हिस्सा मोटरसाइकिल्स का है और इस मार्केट को एटलस होंडा डोमिनेट करती है। प्री कोविड एटलस होंडा का मार्केट शेयर 60 से 70% था, जो पोस्ट कोविड बढ़कर 80% तक जा पहुंचा है। यानी जहां कार मार्केट ज्यादा कंपेटिटिव हो रही है, वहीं पर मोटरसाइकिल मार्केट कम कंपेटिटिव होती जा रही है। Number one is that Atlas Honda has a very strong dealer network. It has around 780 dealers throughout Pakistan. Secondly, even 2 years after their purchase, the most popular model of Atlas Honda, which is the CD70, is able to retain approximately 90% of its value, so which becomes more economical to opt for a CD70 compared to its peers. अब यहाँ एक स्टैटिस्टिक पाकिस्तान की मोबिलिटी स्टोरी को और भी क्लियर बना देता है। हर 1000 पाकिस्तानियों में सिर्फ 11 लोग अपनी गाड़ी ओन करते हैं। ये नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में बहुत कम है। कंपैरिजन के लिए ब्राजील, मेक्सिको और थाईलैंड जैसे ममालिक 100 से 300 कार्स पर 1000 के दरमियान है और US जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज अक्सर 500 कार्स पर 1000 से ऊपर रहती हैं। ये नंबर कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि हमें एक क्लियर पैटर्न की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। जब GDP पर कैपिटा बढ़ता है तो कार सेल्स और कार ओनरशिप भी बढ़ती है। So if we were to look at the relationship between GDP per capita growth and sales per million in countries, correlation between these two variables comes in at 0.75. So this indicates a very high degree of correlation, especially since at lower GDP per capita, governments also have less money to spend, which means that there's less public transportation. Many people are getting their first car. Once Pakistan were to reach its peak sales of 1200 per million of its population, for every $100 GDP per capita growth, we will then see an additional 80 cars per million people being sold. इस एपिसोड में हमने पाकिस्तान के मोबिलिटी सेक्टर को राइड हेलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ओनरशिप की लेंस के जरिए देखा। मगर यहाँ समझना ये जरूरी है कि पाकिस्तान की मोबिलिटी स्टोरी हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे GDP पर कैपिटा बढ़ेगा, कार सेल्स बढ़ेंगी। जैसे जैसे कार सेल्स बढ़ेंगी, रोड्स पर रश और बढ़ेगा।
ایونچولی روڈز ایکسپینڈ کرنی پڑیں گی اور اس سے ہمارے انوائرمنٹ پر پریشر بڑھے گا. آن دی ادر ہینڈ پبلک ٹرانسپورٹ ایک سولوشن کے طور پر نظر آتا ہے. اگر ان سسٹمز کی یوٹیلائزیشن بڑھائی جائے تو روڈز پر پریشر بھی کم ہو سکتا ہے اور انوائرمنٹل ڈیمیج بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. پھر آتی ہیں رائڈ ہیلنگ ایپس جو پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ اونرشپ کے درمیان آپریٹ کرتی ہیں, انکم اپرچونٹیز پرووائڈ کرتی ہیں اور گاڑیوں کا رش روڈز پر کم کرتی ہیں. تو آنے والے ایپیسوڈز میں ہم فوکس کریں گے انفراسٹرکچر پالیسی موبلٹی اسپیس کو کیسے شیپ کرتی ہے, باقی رائڈ ہیلنگ کمپنیز کیسے آپریٹ کر رہی ہیں, باقی صوبے اپنا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کیسے مینج کر رہے ہیں اور ای وی انوویشنز کیسے آٹو موبائل انڈسٹری کو ٹرانسفارم کر رہی ہیں. تو آپ کے پاکستان کی موبلٹی سیکٹر کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ کیا گورنمنٹ کو پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک زیادہ وائبل آپشن بنانا چاہیے یا پھر کار فائنانسنگ اسکیمز کو بڑھانا چاہیے؟ آپ کا رائڈ ہیلنگ کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں. اینڈ تھینک یو فار واچنگ پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ.